اور آخری 5 لائنیں بلکہ 6ٹھی لائن سے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ رکوع شروع ہو رہا ہے 116 نمبر آیت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ وأحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال اللہ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تسی لوکاں نوں آکھیا سی، اتخذونی و امی الہین، مینوں اور میری ماں نوں معبود بنا لو، من دون اللہ، اللہ تو سوا۔ قال سبحانک، انہوں نے آکھیا سبحانک، تو پاک ہے، ما یکون لی، میرے لیے جائز نہیں ہے، ما ان اقولا، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جو میرے لیے حق نہیں ہے، ان کنت قلتہ، اگر میں نے اسے کہا ہوتا، فقد علمتا، تو تجھے اس کا علم ہوتا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میری جان میں ہے، میرے دل میں ہے، ولا اعلم فی ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، جو آپ کے نفس میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے بے شمار مقامات دے اتے اپنا تعارف کراندے ہوئے بات آکھی ہے کہ میں اکلا ہاں، پوری کائنات دا خالق و مالک اور معبود۔ ایک جگہ تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جان لو، یقین کر لو کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، وہ کول اپنے گناہاں دی معافی منگو۔ ایک جگہ تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تسی فرما دیو، میں تواڈے جیسا بشر ہاں، میرے اور تواڈے وچ فرق یہ آ کہ میرے اتنے وحی آندی ہے، تواڈے اتنے وحی نہیں آندی۔ اور وحی کی آندی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تواڈا صرف اکلا معبود ہے، یعنی اللہ کریم، اللہ تو علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ ایک مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اگر کائنات دے اندر اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوندا تو زمین آسمان دا نظام درم برم ہو جاندا، یہ اندر فساد بپا ہو جاندا، دنیا دا نظام چلدا ہی نہ۔ تو اللہ کریم نے اس بات نو واضح لفظاں دے اندر قرآن دے اندر بیان فرماتا ہے
کہ معبود برحق صرف ایک کوئی ہے، باقی جو بھی کائنات تے لوگوں نے معبود بنائے نے سب جھوٹ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کریم نے اس بات نو واضح لفظاں اندر بیان کر دیتا ہے۔ سانو اپنا عقیدہ ایسا ہی بنا لینا چاہیے کہ کلا ہی معبود برحق کے، باقی سب جھوٹے نے، اور اسے ذات دے کولوں دعا منگنی چاہیے، اسے کولوں مسائل دا حل کروانا چاہیے۔ عام طور تے اسی یہ سمجھنے ہاں کہ الہ معبود انہوں آندے نے جدی صرف عبادت کیتی جائے، اور رکوع قیام سجدہ وغیرہ جدے سامنے کیتا جائے انہوں صرف معبود آندے، یعنی عبادت واسطے اسی معبود بنایا، باقی سارے کماں واسطے اسی بہت بڑیاں بڑیاں سرکاراں نوں لئی پھردے ہیں۔ جبکہ الہ دا معنی جڑا نا موقع مال دے مطابق کرنا پئے گا۔ قرآن مجید دے اندر بہت سارے دلائل نے، میں بات نو لمبا نہیں کرنا، صرف ایک دلیل پیش کر کے اپنی بات نو ذرا اگے چلان دی کوشش کراں گا۔ معبود جڑا ہے مشکل کشا نو آندے نے، حاجت روا نو آندے نے، بگڑیاں سوارن والے نو آندے نے، ڈبیاں تارن والے نو آندے نے، کائنات دے نظام نو چلان والے نو آندے نے، کائنات دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والے نو آندے نے۔ یعنی معبود دا معنی ہر موقع تے الگ ہوئے گا، ہر جگہ تے معبود دا معنی عبادت دے لائق نہیں ہوئے گا۔ جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام رب دے آرڈر تو بغیر علاقہ چھڈ کے چلے گئے تے مچھلی دے پیڑ دے اندر پہنچ گئے۔ اس مقام تے جڑے الفاظ دے نال اللہ کریم دے کول انہوں نے دعا کیتی ہے وہ الفاظ یہ ہوئی نے، فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیریاں دے اندر پکاریا، اللہ الہ الا انتا، کہ اللہ تیرے تو سوا الہ کوئی نہیں۔ دا معنی یہ نہیں کہ تیرے تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں، مطلب کہ یا اللہ میں ڈب گیا ہاں، مصیبت دے اندر پھسیا ہویا ہاں، میری مصیبت نو دور کرن والا، میری پریشانی نو رفع کرن والا، میری مشکل کشائی کرن والا، میری حاجت روائی کرن والا، اور مینوں ڈبے ہوئے نو تارن والا اللہ تیرے تو سوا کوئی نہیں۔ الہ دا معنی کی ہویا اس مقام تے عبادت دے لائق نہیں، صرف یہ معنی اس مقام تے بنتا ہے یا اللہ میں ڈب گیا ہاں تے مینوں تو ہی تار سکنا ہے، میں مشکل وچ پھس گیا ہاں، مصیبت دے اندر پھس گیا ہاں، اللہ تو ہی مینوں مصیبت دے کولوں نجات عطا کر سکدا، تو ہی میری مشکل کشائی کر سکدا۔ یہ قرآن مجید نے باقاعدہ اس بات دے دلائل جڑے نے وہ عوام الناس دے سامنے رکھے نے تاکہ انہاں دا عقیدہ جڑا رب دی ذات دے بارے میں درست ہو جائے۔ لیکن اسی صرف سمجھنے ہاں کہ الہ دا معنی صرف عبادت دا ہی آ کہ جدی عبادت کیتی جانوں الہ آکھیا جاندا ہے، حالانکہ نہیں۔ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں سوارن والا، ڈبیاں تارن والا، کائنات دے نظام نو چلاؤن والا، اور لوکاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا، یہ سارے مسائل جس ذات جڑی ذات حل کر دی انہوں معبود آندے نے، الہ آندے نے۔ اللہ سانو اس بات نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کریم نے اج دے سبق دے اندر جس بات دی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ قیامت والے دن آکھن گے کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تسی لوکاں نو آکھیا سی کہ مینوں تے میری ماں نو اللہ تو علاوہ معبود بنا لو، الہ بنا لو۔ عیسائی جڑے نے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے مختلف عقائد رکھتے سن، ایک تو آندے سن یعنی تثلیث تے قائل سن، دوسرا عقیدہ انہاں دا سی کہ تیناں وچوں سارے ہی الگ الگ الہ نے، بعض دفعہ آندے تیناں نوں ملائیے پھر ایک الہ بندا ہے، بعض دفعہ آندے سن کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ تے الگ معبود نے، مریم علیہ السلام الگ معبود نے، اللہ کریم الگ معبود ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، اے نصارا یہ گل نہ خود تین، انتہو خیر لکم، بعض آ جاؤ تواڈے واسطے بہتر ہے، یعنی تین نہیں اکلا ہی ہے، تواڈا عقیدہ درست ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اے ارشاد فرمان گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
اللہ کریم ارشاد فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام رب دی عدالت دے اندر کھڑے نے، اللہ کریم پوچھن گیا عیسیٰ علیہ السلام جی کیا تسی لوکاں نوں آکھیا سی مینوں تے میری والدہ نوں رب تو علاوہ معبود بنا لو، یعنی تسی لوکاں نوں کہہ کے آئے سو، لوکاں نے تہاڈے کہن تے تہانوں اور تہاڈی والدہ نوں معبود بنا لیا سی۔ ایک بات تو اس مقام تے یہ یعنی کلیئر ہوندی ہے کہ انبیاء بھی اور پوری کائنات دے لوگ چھڑے نے وہ رب دے دربار دے اندر جواب دے نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نوں رب نے سامنے کھڑیا کر کے پوچھنا نا، یعنی دنیا کائنات دا ہر فرد و بشر جڑا ہے سوا انبیاء سمیت سب دے سب رب دے دربار دے اندر جواب دے۔ تو اللہ کریم نے اس بات نو کلیئر فرماتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نو رب پوچھن گے کیا تسی آکھیا سی کہ مینوں اور میری والدہ نو اللہ تو علاوہ معبود بنا لو۔ دوسرا مسئلہ کہ اللہ تو علاوہ خواہ انبیاء نے او من دون اللہ نے، یہ اللہ تو سوا ہی نے۔ عام طور تے لوکاں نوں جناب اس طرف مائل کیتا جاندا ہے کہ دیکھو جی اہل حدیث علماء جڑے نے یا اہل حدیث لوگ جڑے نے عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اللہ تو سوا نے، رب دے نالوں نبیاں نوں الگ کرنے دی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک طریقہ ہے قوم نوں شرک والے پاسے مائل کرن دا اور توحید تو دور کرن دا۔ لو جی نبیاں نوں کہتا رب تو علاوہ، یہ دے بتاں دے بارے آیتاں اتریاں نے کہ اللہ تو علاوہ جنہاں دی وہ پوجا کردے سن، لکڑ دے پتھر دے کسے دھات دے بنے ہوئے مجسمے، انہاں نوں من دون اللہ آکھیا جاندا۔ یہ جڑے نے نا اہل حدیث یہ آندے نے کہ جناب انبیاء جڑے نے وہ بھی من دون اللہ نے، کیوں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے نا۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے کی فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کیا تسی آکھیا سی کہ مینوں اور میری ماں نوں اللہ تو سوا معبود بنا لو۔ ایک جگہ تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جنہاں تسی عبادت کردے نے عباد امثالکم، وہ تواڈے ورگے بندے نے۔ یہ بتاں دے بارے آیتاں نے کہندے جی بتاں والیاں آیتاں انبیاء دے اوتے اولیاء دے اوتے ٹھوسی جاندے نے، حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں۔ قرآن انہاں باتاں نوں کلیئر کردا ہے کہ من دون اللہ دے اندر ہر شے آ جاندی، خواہ کسے دھات دے لکڑ دے پتھر دے مجسمے بنائے ہوئے نے یا رب دی مخلوق جو جنوں بھی پکاریا جائے یا جڑی بھی شخصیت ہے وہ من دون اللہ دے اندر شامل ہے۔ قرآن نے اس بات نو اس مقام تے کلیئر کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اے عیسیٰ علیہ السلام جی کیا تسی لوکاں نوں آکھیا جی مینوں اور میری والدہ نوں اللہ تو علاوہ معبود بنا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دے اندر کیا کریں گے سبحانک، اللہ کریم تو پاک تے صاف ہے، یعنی تیرا ساجی کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں، اسی خامخواہ اس پہ بات کیوں کہنی تھی۔ ما یکون لی ان اقول، میں تے میرے واسطے جائز ہی نہیں سی، ساڑھے واسطے مناسب ہی نہیں سی کہ اسی ایسی بات آکھیے ما لیس لی بے حق، جڑی بات کہن دا سانوں حق ہی کوئی نہیں۔ اللہ اسی کیویں کہنا سی؟ اسی تے وہ گل کہندے رہے ہیں جو تہاڈا حکم سی کہ معبود برحق عقل لائے، اسی معبود نہیں وہ دے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تے آغاز دے اندر ہی کہتا سی، چھوٹے جے سن، پنگوڑے دی عمر، گود دی عمر دے اندر، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ فرماندے نے میں اللہ دا بندہ ہاں۔ بندہ معبود ہوندا ہے؟ نہیں۔ آپ فرماندے یا اللہ میں تے کہہ چکیا میں اللہ دا بندہ ہاں، تے جڑی بات میرے واسطے مناسب نہیں، جائز نہیں، میں کس واسطے لوکاں نوں کہنی سی؟ میرے واسطے چونکہ جائز نہیں لہذا میں کہہ ہی نہیں سی سکدا۔ اگر میں آکھی ہوندی، اگے اللہ کریم نے باقاعدہ اس بات نو جاری رکھے ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ کریم جی اگر میں بات آکھی ہوندی فقد علمت، تواڈے علم دے اندر ہونی سی، یعنی اگر میں گل آکھی ہوندی پہلا تواڈے علم تو باہر ہونی سی۔ تعلم ما فی نفسی، تسی جان دے جے جو میرے دل دے اندر موجود ہے، تسی تے علیم بذات الصدور جے، سینیاں دے رازاں نوں جانن والے جے،
اللہ کریم جی تعلم ما فی نفسی، تسی میرے دل دے اندر بات جڑی ہوندی ہے انہوں جان دے جے، ولا عالم ما فی نفسی کا، جو تواڈے دل دے اندر ہے تواڈے نفس دے اندر ہے میں نہیں جاندا۔ یا اللہ تانوں جو کچھ میرے دل دے اندر ہوندا ساریاں باتاں دا پتہ ہوندا ہے، میں اگر آکھیا ہوندا تے تانوں پتہ ہونا سی۔ اللہ کریم جی میں تواڈے نفس دیاں باتاں نوں نہیں جاندا، تسی میرے نفس دیاں باتاں نوں، میرے دل دیاں باتاں نوں جان دے۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی آکھن گے انک انت علام الغیوب، اللہ تو غیب دیاں باتاں نوں بہت زیادہ جانن والا ہے۔ اور جی بات کلیئر ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تو غیب دیاں باتاں نوں بہت زیادہ جانن والا، جڑیاں باتاں تو سانوں نہیں نہ دسیاں او دا سانوں علم کوئی نہیں۔ مطلب کی ہے قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے مختلف مقامات تے شبہ دا ازالہ بھی فرمایا ہے کہ لوگوں جڑی بات دا علم میں اپنے انبیاء نوں دتا ہے انہاں کو پتہ ہے، جڑی بات دا علم نہیں دتا انہوں نہیں پتہ۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جڑی بات کسی نوں دس دیتی جائے وہ غیب نہیں رہندا، وہ تو ظاہر ہو گیا کسی نے دسی ہے۔ وہ اسی لوگ پتہ ہی کہنے ہیں جی علم غیب عطائی ہے، یہ رب نے عطا کیتا سی، لہذا عطائی یا تے کلی ہوئے نا کہ سارا ہی عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو کچھ باتاں دی گل ہے، اتنے ایک آیت پڑھی جاندی ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یتبی من رسلہ من یشاء، کہندے اللہ کریم اپنے انبیاء دے وچوں منتخب کر کے کچھ انبیاء نوں غیب دیاں اطلاعات دے دیندا ہے۔ اطلاع دینا اور گل ہے تے علم غیب عطا کرنا ہور گل ہے۔ مولانا احمدین ککھڑوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کو مناظرہ سی کسی دے نال، تے مناظر جڑا نا آپ انہاں دے ہیلپر سن، ساتھ بیٹھ کے نا ذرا تعاون کرنے والے، کتاباں کھول کے دینے والے، حوالہ جات پیش کرنے والے، تے وہ کہنے لگے جی مولانا اگر میں یہ مان لواں کہ علم غیب عطائی ہے، یہ وچ کہڑی حرج والی گل ہے؟ ایک ذاتی ہوندا ہے، ایک علم غیب عطائی ہوندا ہے، ذاتی تے نہیں اللہ کریم دا ذاتی ہے۔ تے جے میں اتھے من لواں علم غیب عطائی ہے تے آپ فرمان لگے بدیا بیا علم غیب عطائی کوئی شے نہیں ہوندی۔ علم غیب عطائی کی ہوندا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں تانوں ایک بات دی خبر دینا جڑا تانوں پہلاں پتہ نہیں، تسی آکھو لو جی میں تے بات دی خبر دینا میں اتھے گیا نہیں، میں ویکھیا نہیں، مینوں کسی نے دسیا نہیں، یہ مینوں علم آ۔ یہ گل کہہ سکتے تسی بھی مینوں دسیا، پر میں تانوں دسدا مینوں علم غیب ہے۔ علم غیب تے اودے کول ہے جنہیں دسیا ہے تے جنہوں اطلاع دے دتی گئی ہے کہ آ واقعہ فلاں جگہ تے ہویا ہے، وہ دا علم غیب کادا رہ گیا؟ یہ باقاعدہ دلیل پیش کیتی جاندی ہے کہ اللہ کریم اپنے انبیاء دے وچوں منتخب کر کے بعد نوں غیب دی اطلاع دے دیندا ہے، سارے غیب دی نہیں، کچھ باتاں دی اطلاع دے دیندا ہے۔ یہ تے ہر آدمی دا عقیدہ ہے، ہر مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کچھ باتاں جنہاں دا سانوں علم نہیں، اللہ کریم نوں صرف علم سی، اللہ اپنے انبیاء نوں دس دیندا ہے، تے پھر انبیاء نے سب کچھ سانوں بھی دسیا، پھر سانوں بھی علم غیب ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ ہونا چاہیے نا، پھر ساڈا کیوں نہیں مانتے؟ نبیاں دا علم غیب مانتے، ولیاں دا مانتے، تے ساڈا کیوں نہیں؟ ہر بندے دا مان لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ کریم ارشاد فرماؤندے نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اسی دین تواڈے اتنے اتار رہے ہیں مینواں اسی طرح لوگاں تک پہنچائی جاؤ۔ اگر یہ وچوں کوئی بات بھی اپنے کو رکھ لے اسی سمجھاں گے پورا دین تسی چھپا لیا ہے، پوری شریعت ہی تسی چھپا لی، تسی دین دسیا ہی نہیں لوکاں نوں۔ تو جدوں نبی دے کول ہر گل غیب دی آوندی رہی وہ سانوں دسی گئے، پھر امت نوں بھی علم غیب ہونا چاہیے نا۔ کہتے ہاں وہ تو ہے، بلیاں بلیاں تے بلیاں نوں بھی ہے ماشاءاللہ، کیوں جی؟ بہت کچھ آکھی جاندی ہے قوم، جنے مہمان ہونے انی دفعہ بلی نے میاؤں کرنا، ایک دفعہ 3 دی بجائے 4 آ گئے، کہنے لگے ایک تے بھابی راہ چوں رل گیا سی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلی نے سچ میاؤں کیتا ہے پر ایک راہ دے وچوں بھابی رل گیا سی، وہ مہمان نہیں گا، وہ بھابی رل گیا نال، نعوذ باللہ۔ یعنی قوم نوں گمراہ کرنے واسطے کیسیاں کہانیاں فٹ کیتیاں جاندیاں،
اور قوم نو کہڑے پاسے شرک دی طرح مائل کیتا جاندہ ہے۔ یہ بات تے کلیئر کٹ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ آیت الکرسی دے اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اللہ دے علم دے وچوں کوئی کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکدا الا بما شاء، مگر جنہ اللہ چاہے، جو اللہ چاہے او علم مل سکدا ہے، جڑا اللہ نہ چاہے علم اللہ دا ہے، اللہ دے علم چو کوئی بات بھی وہ چو حاصل نہیں کر سکتا۔ جو رب نے کلیئر کرتا ہے میں جنہ علم کس نو دیتا ہے فوق کل ذی علم علیم، انبیاء دے کل ایک جیسا علم سی۔ اللہ فرماندے نے ہر جانن والے تو بڑا بھی جانن والا ہے، کسی کو تھوڑا علم، کسی کو بہتا، کسی کو تو بہتا۔ اللہ کریم نے درجہ بدرجہ انبیاء نو علم عطا کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کسی نے پوچھ لیا جی اس وقت دنیا دے سب تو بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دے ذہن میں خیال آیا کہ میں اللہ دا نبی ہوں، میرا رب نہ رابطہ تے میں ہی بڑا عالم ہو سکتا۔ انہوں نے کہتا جی میں ہاں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں تسی نہیں، میرا فلاں جگہ تے بندہ، دو دریا جتھے ملتے نا اتنے بندہ میرا بیٹھا ہے، انہاں کو جا کے علم سیکھو۔ ہوں ایک اتنے مسئلہ ہے بھی یعنی سانو دوسرے پاسے لے جان والا لب جاندہ ہے، وہ کی ہے جی؟ وہ اللہ دا ولی سیگا تو رب شگرد کہدا بنانا نبی نو؟ ولی دا۔ پھر شان ولی دا ود ہویا کہ نبی دا ود ہویا؟ چلو دسو جی۔ خضر علیہ السلام دے کل بھیجیا، وہ ولی سی جی، رب نے ادھر بھیجتا، وہ اللہ دا نبی سی بھائی، جڑے کہ فوت بھی ہو چکے نے، اج تک قوم یہ بات منن واسطے تیار نہیں کہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ آندے نے پانیاں دا بادشاہ سی، وہ پانیاں سمندراں دریاواں چ پھر رہا ہے، سیر و تفریح کر رہا ہے، تو جتھے کوئی مصیبت آندی انہوں پکارو تو یا خضر خواج تو تہاڈی امداد کرے گا۔ اور قوم دا دماغ اتنا خراب ہے کہ جناب جس ویلے دریا تو بس لنگھ دی ہے تو ٹھیپے وچ سٹ دے نے تے نال دے یا خضر خواج یا خضر خواج۔ اللہ اس قوم نو ہدایت رس۔ وہ تہاڈے پیسے دا بھکھا ہے، مانگتے وہ پیسے مینوں دیو، کیوں جی؟ وہ فقیر ہے تہاڈا محتاج ہے کہ مینوں پیسے دی لوڑ ہے، سٹو دریا دے اندر، میں پیسے کسی جگہ تے ورتنے مینوں ضرورت ہے فلاں چیز میں خرید لی۔ اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب تو بڑا عالم، رب نے آخر نہیں، میرا ایک بندہ ہے وہ دے کول جاؤ، دے کول تہاڈے نالوں بھی زیادہ علم ہے۔ انبیاء نو اللہ کریم نے درجہ بدرجہ علم عطا کیتا ہے، سارے کول ایک جیسا علم نہیں، اور تمام انبیاء دے وچوں سب تو زیادہ علم اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا ہے۔ انبیاء دے بارے اللہ کریم تیسرے سپارے جی فرماتا فضیلت اللہ نے درجہ بدرجہ دیتی، سارے انبیاء دی فضیلت ایک جیسی نہیں، مقام ایک جیسا نہیں، مرتبہ ایک جیسا نہیں۔ تلک الرسل بدلنا بعضهم علی بعض، اللہ کریم فرماندے ہیں انبیاء دی جماعت ہے جنہاں نے ایک دوسرے اتنے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کس بات دی فضیلت ہے جی؟ شان مقام عظمت تے علم دی فضیلت ہی ہے نا، کیوں جی؟ علماء دی فضیلت عام لوگاں دے اتنے یہ زیادہ ہے۔ اللہ سانو اس بات دی سمجھ عطا فرمائے، علماء دا احترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ انبیاء تو بعد اے انبیاء دے وارث نے، اور انہاں دا حق بندا کہ اسی انہاں دی قدر کریے، انہاں دی عزت دا خیال کریے، انہاں دا احترام کریے، اور ہر لحاظ نال انہاں دے نال اسی ہمدردی دا اظہار کریے۔ کوئی ایسا موقع بن جائے سائڈ اسی علماء دی نہیں کہ علماء دی سائڈ لین دی بجائے دوسرے پاسے ہو جو مولوی کردے ہی ادا ہے، کیوں جی؟ ساڈی قوم دا حال ہے کہ مولوی دے بارے کوئی گل ایویں جھوٹھی بھاویں مشہور کر دیتی جائے نا، اسی نے مولوی ہے ہی ادا دے، خاص طور تے اہل حدیث علماء جڑے نا یہ بیچارے بڑے مظلوم نے، قوم ساڈی بڑی جلدی دوالے انہاں دے ہوندے تے باقی جڑے مسالک نے وہ علماء دا احترام زیادہ کرن والے لگ جاندہ کشک دے نہیں سامنے۔ مولوی صاحب پاویں غلط مسئلہ سنا دینا، کوئی بندہ نہ کوئی مسئلہ پوچھ لیا کہندے بھلا مولوی ساڈا جاہل ہے، خبردار جے ساڈے مولوی کولوں پوچھیا تو سائیں تے چڑھائی کر دینے ہیں، مولوی حوالہ ہنے دیکھ کے جاؤ، کہندا چلو میں دسدا گا یار، چلو میں حوالہ دیکھ کے نا، کہندا نہیں ہنے دسو جی، بڑا مولوی بنیا پھردا ہے، ਉਹਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ عطا ਫਰਮਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਮੁਆਵੀਆ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਫਰਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ
سب کچھ جھوٹا الزام ہے۔ ہاں جی، ہون تک جناب میڈیا وہ جان نہیں چھڈن دیا، ورثا نے بھی کہتا سانوں پتہ ہی نہیں مقدمے دا، سب جھوٹ ہے۔ اس دے باوجود انہوں بدنام کیتا جا رہا ہے، کس واسطے؟ کہنے والا پتہ کی آندا ہے؟ نیکاں دی بے عزتی اوپر راضی ہونا ہزاراں، نیکاں دی بے عزتی اوپر راضی ہون ہزاراں، بے شرماں نوں شرم نہ آوے کی کچھ کیتیاں کاراں۔ انہوں نے اس پر ساڈیاں کرتوتاں کی ہے، نیک لوگاں دی ویکھ کے نہ باتاں نوں اسی بڑا اچھالن دی کوشش کرنے ہیں۔ تقاضا بشیر بندے کو غلطی بھی ہو سکتی، لیکن یہ معاملے دے اندر بیچارہ بے گناہ ہے، اللہ باقی معاملات نوں جاندا ہے، کیونکہ منظر عام تے جڑی بات آ چکی ہے وہ ہوئی ہے کہ وہ بے قصور ہے، لیکن اج تک میڈیا دے پیچھے ہی تریا پھردا ہے، انہوں بدنام ہی کرن دی کوشش کی جا رہی ہے۔ تے لازمی بات ہے شیطان اوتھے جا کے چوری کردا ہے، سن اوتھے لاندا ہے جتھے مال ہوے، چور جڑا ہے اوتھے جاندا جتھے مال ہوے، تے جتھے مال نہیں چور نے اوتھے کی لین جانا؟ شیطان بھی اوتھے ہی جناب جا کے ڈاکہ ڈالن دی کوشش کردا ہے، بندے نوں گمراہ کرن دی کوشش کردا، جتھے نظر آوندا بھی یار یہ بندہ بڑی فضیلت والا ہے، عوام دے نزدیک یہ لیڈر قسم دا آدمی، اینوں بدنام کرو۔ علماء دے مگر شیطان بہتے پیندے نے جی، حفاظ دے مگر زیادہ پیندے نے کہ اگر ایک بندے دے بار ایک بندے نوں بدنام کرے گا بندہ کلا ہی بدنام ہویا، تے جے ایک بندے نوں علماء دے وچوں بدنام کیتا گیا سمجھ لو ساری جماعت بدنام ہوندی ہے۔ یہ چال چلی جا رہی ہے، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے اور انہاں مقدمات تو اللہ کریم انہوں نے بری فرمائے، چونکہ یہ جھوٹ ثابت ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ دا کام بھی یہ ہے کہ انہاں نوں باقاعدہ باعزت طور تے رہا کیتا جائے۔ اللہ اس قوم نوں سمجھ عطا فرمائے۔ تو دوبارہ ترجمہ سماعت فرما لو۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اانت قلت للناس، کیا تسی لوکاں نوں آکھیا سی اتخذونی و امی الہین، مینوں اور میری والدہ نوں معبود بنا لو، من دون اللہ، اللہ تو سوا۔ قال سبحانک، وہ آکھن گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، میرے واسطے جائز نہیں سی، ان اقولا کہ میں بات آکھاں، ما لیس لی بحق، جس بات نو کرن دا مینوں حق ہی کوئی نہیں، ان کنت قلتہ، اگر میں بات آکھی ہوندی، تعلم فقد علمتا، وہ تواڈے علم دے اندر ہوندی، تعلم ما فی نفسی، تسی جاندے جو کچھ میرے دل دے اندر ہے، ولا عالم ما فی نفسک، میں نہیں جاندا تو جو تواڈے نفس دے اندر ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیباں نوں بے شک تسی ہی غیباں نوں بہت زیادہ جانن والے جے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔